اور اب آپ کو بتائیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان دوریاں مٹنے لگی ہیں۔ لاہور میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس موقع پر حکومت کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا عزم کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آئینی، قانونی اور سیاسی آپشنز کے بلا تاخیر استعمال پر اتفاق رائے ہے۔ اسی طرح تحریک عدم اعتماد پر بھی اصولی اتفاق ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی بھی وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود بڑے مقصد کے لیے ایک ہیں۔ ہم نے یہ اتفاق پایا کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے ملک کو چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے تمام آئینی، قانونی اور سیاسی آپشنز کو بلا تاخیر استعمال کرنا ہوگا۔ عدم اعتماد کی یہ ایک کانسٹیٹیوشن لیگل آپشن ہے ہمارے پاس، اور اس آپشن کو ہم انشاءاللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیں گے، اور اگلے چند دنوں میں ہماری مسلم لیگ کی اور پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، اس کے بارے میں عدم اعتماد پر آپ لوگوں پر اتفاق ہو گیا کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد؟ بالکل، ان پرنسپلس کے اوپر میں نے بتایا آپ کو۔ پیپلز پارٹی تو اس کے بعد اس بارے میں ہمیشہ کلیئر تھی۔ ہماری پارٹی میں ایک سے زیادہ رائے تھی، لیکن کافی اس وقت کنسنسس ہے۔ اس کا فیصلہ میاں نواز شریف اور ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی، پی ڈی ایم میں لے جائیں گے، اور چند دنوں میں اس کا ہم پی ڈی ایم کی تمام پارٹی سے مشاورت کے بعد اعلان کریں گے۔ اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے، ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا، قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہے۔ حکومت سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا، اب پارلیمنٹ کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے۔ عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو عمران کو نکالنا ہوگا۔ پارلیمانی، جمہوری اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ عدم اعتماد کا عمل ہے۔ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور اب پارلیمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے۔ پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے۔ مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ہم سب پیج پہ ہیں، اور پاکستان کے عوام اسی ایک پیج پہ ہیں کہ عمران صاحب کو جانا پڑے۔ جتنا ہمارا کوارڈینیشن میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ بوجھ، اتنا ہی زیادہ خطرہ حکومت کو ہوگا۔ لاہور کی پریس کانفرنس میں شہباز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو سے سخت سوالات۔ ایک سوال پر شہباز شریف صحافی پر برہم نظر آیا اور کہا کہ ہم سگنلز پر چل رہے ہیں۔ کہنے لگے میں ہوں نا، اختلافات ختم، دل مل گئے ہیں۔ مریم نواز بولی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن حکومت کے خلاف سب متحد ہیں۔ سوال ہوا آپ نے تو بلاول کے لیے ٹویٹ کیا تھا، اب بتائیں سلیکٹڈ کون ہے؟ مریم نواز نے جواب دیا جو سلیکٹڈ ہے وہ اب جا رہا ہے۔ یہ جو آپ سگنل کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ہم سگنل پر چل رہے ہیں 3.5 سال سے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا، خدا کا خوف کریں، نہ جانے آپ کن سگنلز کی بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ اس لاہور میں بے شمار رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی آگے آئے گی یا آپ کے؟ تو یہ ساری بات میں ابھی بتا دوں تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ ٹوٹے ہوئے دل مل جاتے ہیں، آپ فکر نہ کریں گے۔ میں بیچ میں کھڑا ہوں نا بھائی، میں بیچ میں کھڑا ہوں، دل جڑ گئے ہیں، دل جڑ گئے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینین بھی آتا ہے، ہم جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا ہم اس میں ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے۔ ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب کے لیے، اب بتا دیں آپ سلیکٹڈ کون ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو سلیکٹڈ تھا وہ اب آن ہز وے آؤٹ ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم بہت خوش گزار ہیں شہباز شریف صاحب کے، مریم شہباز شریف صاحبہ، ماضی کا اختلافات کے باوجود یہ بڑا مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ زرداری شہباز کی آج کی ملاقات بدترین شکست کا نتیجہ ہے۔ جرائم پیشہ افراد کو خطرات ہوں تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا بیجنگ سے اپوزیشن پر طنز، بہت سی شکستیں اپوزیشن کا مقدر ہیں، یہ سب لوگ پہلے دن سے ہی عمران خان کی مخالفت میں اکٹھے ہیں۔ پی ڈی ایم کا موقف ایک روز کچھ اور دوسرے روز کچھ اور ہوتا ہے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو، جن کو شہباز شریف صاحب نے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکلوانے تھے، وہ خود شہباز شریف صاحب کے گھر پہ چلے گئے۔ جب عزت نفس نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جو ہم نے پاکستان میں دیکھا۔ جب بھی ان کے مقدمات میں سیریسنس آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ سارے اکٹھے مل جاتے ہیں۔ یہ سارا اصل میں ایک کرمنلز کا گینگ ہے۔ سینٹ میں جو بدترین شکست ہوئی یہ اس شکست کا نتیجہ ہے، اور اس طرح کی کئی اور شکستیں
ابھی اپوزیشن کا مقدر ہے، اور یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے، ہم تو اس کو پہلے ہی پاکستان کی ڈھیلی ڈھالی موومنٹ کہتے ہیں. ایک دن کچھ ہوتی ہے، دوسرے دن کچھ ہوتی ہے، تیسرے دن کچھ ہوتی ہے. صرف عمران خان دشمنی میں یہ اکٹھے ہیں. پاکستان کا ہر شہری مظلوم کشمیریوں کی آواز بن گیا. بھارت کے خلاف ملک بھر میں اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں. پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد ریلی میں صدر مملکت عارف علوی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی. کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریبات. صبح 10 بجے ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی. پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر ریلی. صدر مملکت عارف علوی سمیت وزراء اور اراکین اسمبلی شریک. راولپنڈی میں لال حویلی کے باہر جلسہ. شیخ رشید نے کہا پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی. گورنر ہاؤس لاہور میں بھی ریلی. گورنر پنجاب چودھری سرور اور ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی کشمیریوں پر مظالم کی مذمت. بلوچستان کے شہر زیارت میں بھی تقریب. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا پاکستان کشمیری بھائیوں کے حق کے خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا. تقریب میں کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت دیگر سول اور عسکری حکام کی شرکت. کراچی میں ریلی سے صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کا خطاب. سندھ حکومت نے کراچی کے عسکری پارک کا نام کشمیر پارک رکھ دیا. پشاور میں خیبر پختونخوا حکومت کی ریلی. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی شرکت. مظفر آباد میں جموں و کشمیر یادگار کا افتتاح. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوئے. پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی قومی قیادت یک آواز. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے پاکستان اور کشمیری عوام نے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کیا. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیے. یوم یکجہتی کشمیر پاکستان کی قومی قیادت کا کشمیری بھائیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے پاکستان اور کشمیری عوام نے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو یکسر مسترد کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھارتی مظالم پر اقوام عالم کی خاموشی مجرمانہ قرار دیا. چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے پیغام میں کہا مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک خطہ ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی امن ہو سکتا ہے. اقوام متحدہ سمیت تمام امن پسند عالمی تنظیمیں مودی کی امن کے خلاف سازشوں کا نوٹس لیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا 5 اگست 2019 کا غیر قانونی بھارتی اقدام سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغامات میں کہا بھارتی تسلط سے کشمیر کی آزادی پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی حکمرانوں پر سخت تنقید. آپ پارا میں خطاب کرتے ہوئے کہا موجودہ حکمرانوں نے کشمیر کو بھارتی درندوں کے حوالے کر دیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کشمیری عوام کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام کے عزم اور دلیرانہ جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں. بھارتی افواج کے ہاتھوں مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور لاک ڈاؤن جاری ہے. وقت آ گیا ہے کہ انسانی المیے کو ختم کیا جائے اور مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. ویلکم بیک. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا پیش کردہ ضابطہ فوجداری میں ترمیم کا بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا. بل کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اسلام آباد انتظامیہ کے عدالتی اختیارات ختم ہو جائیں گے. اس بل پر بات کرتے ہیں عرفان صدیقی صاحب سے. عرفان صدیقی صاحب، اس بل کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی اور کتنے امکانات ہیں کہ یہ بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا؟ سب نے اتفاق رائے سے اس بل کی منظوری دے دی، تو اب یہ بل اگلے مرحلے میں سینٹ میں چلا جائے گا، وہاں سے منظور ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں جائے گا، اور اس کے بعد جو عدالتی اختیارات اس وقت اسلام آباد کی انتظامیہ نے اپنے سر لے رکھے ہیں وہ ان سے آزاد ہو جائے گی اور اپنے فرائض پہ مرکوز کرے گی اپنی پوری توجہ اور عدلیہ کا کام عدالتوں پہ چھوڑ دے گی.
صرف اسلام آباد ٹیریٹری ایسی ہے جہاں پہ یہ قانون پوری شدت کے ساتھ اور پوری گرمی کے ساتھ نہ صرف موجود ہے بلکہ یہ پھن پھیلا کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اور جس کا نشانہ میں خود بھی بنا تھا 2-2.5 سال پہلے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ذیلی افسران کو جو حکومت کے کارندے ہوتے ہیں یہ چھوٹ نہ دی جائے کہ وہ جج بن کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو سزائیں سناتے رہیں. بہت شکریہ عرفان صدیقی. سارے گندے انڈے اکٹھے ہو کر آئیں، اسلام آباد میں انہیں ٹھوکر ماریں گے، انہیں شکست ہوگی. وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے آج لاہور میں اکٹھے بیٹھ کر لنچ کیا گیا، یہ لوگ جتنے مرضی احتجاج کر لیں انہیں ملنا کچھ نہیں. سارے گندے انڈے اکٹھے ہو کر اسلام آباد آؤ، ایک ہی ٹھوکر میں آپ کو مار دیں گے. آج لنچ کر رہے ہیں. نواز شریف کی سیاست نسلہ ٹاور کی طرح گرے گی، تجوری ہائٹس کی طرح گرے گی. فضل الرحمان صاحب عالم دین ہے، ہمارے آدمیوں کے پاس مدد لینے کے لیے چلے گئے. یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، یہ جو بجلی، گیس اور آٹا، چینی اور گھی کی قیمت بڑھی ہے، انہی چوروں کی وجہ سے بڑی ہے جو دولت لوٹ کر لے گئے ملک سے باہر. مجھے پھانسی دے دی جائے اڈیالہ جیل میں تیار ہوں گا، ملک سے فرار نہیں ہوں گا. یعنی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے ملک سے نہیں بھاگوں گا. سیاست کا کھیل بھی عجیب ہے، کبھی سیاستدان ایک دوسرے کے حلیف، پھر حریف اور پھر حریف بن جاتے ہیں. مریم نواز اور بلاول بھٹو بھی ماضی میں ایک دوسرے کے سامنے رہے لیکن اب شیر و شکر ہے. بلاول بھٹو نے گزشتہ سال پی ڈی این سے الگ ہو جانے کے بعد سب سے پہلے وہ نوٹس پھاڑ کر ردی میں پھینکا. کچھ سخت باتیں بھی کیں جس پر مریم نواز نے ٹویٹ کی کہ سلیکٹڈ کو پریشان ہونا چاہیے کیونکہ اس کا متبادل تلاش کر لیا گیا ہے. اسی کے جواب میں بلاول بھٹو بھی چپ نہ رہے اور کہا کہ ان کی سلیکٹڈ والا خون نہیں ہے. البتہ لاہور کا ایک سیاسی خاندان سلیکٹ ہوتا رہا ہے. ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے نون لیگ پر طنز کیا کہ وہ کون تھا جس نے لانگ مارچ کو استعفوں سے نتھی کیا. کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے. وزیراعظم عمران خان کی چینی وزیراعظم لی کیچیانگ اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف سے علیحدہ علیحدہ ملاقات ہوئی. دونوں ملاقاتوں میں کشمیر اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. وزیراعظم عمران خان نے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا. وزیراعظم نے ازبک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. وزیراعظم کی سرمایہ کاروں کے ساتھ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں دوبارہ میٹنگ ہوئی. دو طرفہ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کو فعال کرنے اور ترجیحی تجارتی معاہدے پر بھی گفتگو ہوئی.